السلام علیکم پیارے ناظرین، بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ کشتی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو غرق کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اسی طرح ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام اور مومنین کو نجات دے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم نے انہیں اس کام میں مشغول دیکھا تو انہیں ایک اور مشغلہ مل گیا اور ان سے مذاق کرنے لگے۔ اے نوح علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ تم بڑھئی کب سے بنے ہو؟ کیا ہم تجھے نہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو؟ لیکن تم نے ہماری بات نہ سنی اور ان بڑھئی اور لوہاروں کے ساتھ بیٹھتے اور خود بھی ترکھان بن گئے۔ نوح علیہ السلام، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ اس کا سارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ کیا یہ ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چلے گی؟ سمندر یہاں سے کافی دور ہے، اسے جن اٹھائیں گے یا بیل کھینچیں گے؟ نوح علیہ السلام یہ سب سنتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ انہوں نے تو ان سے بھی زیادہ سخت سنا اور صبر کیا، لیکن وہ ان سے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو تو ہم تم سے کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ طوفان اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کی پناہ۔ آسمان خوب برسا کہ گویا آسمان میں سوراخ تھا جو پانی نہیں روک سکتا تھا۔ پانی جمع ہوا اور حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اپنے ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا لے اور ساتھ رکھ لے، اس لیے کہ طوفان تھا، اس سے کوئی حیوان اور انسان نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان کے ساتھ کشتی میں ان کی قوم کے مومن بھی تھے اور ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا کشتی میں تھا۔ کشتی چل پڑی۔ کشتی ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی۔ ہر قوم ہر اونچی جگہ اور بلند ٹیلے پر چڑھ گئی۔ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے، لیکن اللہ کے بغیر جائے پناہ کہاں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ بن۔ اس نے کہا، میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام غمگین ہوئے، اور کیسے غمزدہ نہ ہوتے، وہ ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن دوزخ سے بچ جائے، جبکہ وہ نہیں بچ سکا۔ آگ پانی سے زیادہ سخت ہے اور آخرت کا عذاب سخت ہے۔ کیا اللہ نے ان سے ان کے اہل کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کریں، تمہارے اہل سے نہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب حاکموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ نسبت کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا، اور مشرک نبی کے اہل نہیں، اگرچہ ان کا بیٹا ہو۔ اللہ نے اس پر نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور کہا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کے عمل صحیح نہیں ہے۔ مجھ سے اس قسم کے سوال نہ کریں جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بے خبروں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام سنبھل گئے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ
تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ طوفان کے بعد، اور جب وہ ہو چکا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، اور کافر غرق ہو گئے، بارش تھم گئی اور پانی خشک ہو گیا، کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالموں پر، اور کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اتر، اور نوح علیہ السلام اور کشتی والے اترے، زمین پر سلامتی سے چلتے تھے، اور قوم نوح علیہ السلام کے کافر ہلاک ہو گئے، ان پر زمین روئی نہ آسمان۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی اور زمین میں پھیل گئی، اور اس نے زمین کو بھر دیا، ان میں سے بہت سی امتیں ہوئیں اور اس میں سے بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہنم میں۔